گائیڈ لائن نمبر 6 وہ ہے میمز کے حوالے سے، کیونکہ آج کل میمز تو بڑی دیکھی جا رہی ہیں. میمز تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جن کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں. تو دعوت میں ایک بہت بڑا کردار ہے میمز کا، لیکن اس میں کسی عورت کو دکھانا، کوئی گالی دکھانا، تو میرا تو اعلان برات ہے، یہ کوئی میم نہیں ہے. یہ تو آپ نیکی کے بجائے گناہ کما رہے ہوں گے، اور میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. البتہ جو ہلکا سا کوئی میوزک پیچھے آ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی شرک گرفت والا معاملہ نہیں ہے، وہ معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن جان بوجھ کے پیچھے گانے بھرنا یا اس طرح کا کام کرنا، یا کسی عالم کی وہ ویڈیو ہے ہی نہیں ہے. اب الیاس قادری صاحب کی ایک ویڈیو کے پیچھے کسی نے گانا بھر کے ان کو وہ وجد کی حالت میں دکھایا، حالانکہ وہ نعت کے اوپر وجد کر رہے تھے، اور اس کے اوپر لوگوں نے، علماء نے ویڈیوز تک بنا دی، اس کی میمز بھی لوگوں نے بنائی. یہ بالکل زیادتی والی بات ہے، حالانکہ وہ کسی نے ان کے ساتھ شرارت کی ہوئی ہے. تو آپ بھی وہی کام کریں گے، وہی غلیظ حرکت جو یہ لوگ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ کرتے ہیں، یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. پوری ورکنگ کرنی ہے. مجھے لاکھ آگے کوئی کہنا جی کہ جی تکوریہ کلپ آیا جائے، مجھے پتا ہوتا ہے یہ کلپ اس طرح نہیں ہوگا. الیاس گھومن صاحب کے اوپر کسی نے بنایا ہوا کہ دیکھیں جی وہ تو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو بھی جائز کہہ رہے ہیں. او بھائی وہ تو کسی دوسرے فرقے کی کتاب پڑھ رہے تھے اور ان پہ ٹونٹ کر رہے تھے، وہ پکڑ کے ان کے کھاتے میں ڈال دیا. مجھے تو سمجھ آ رہی تھی. ہاں کچھ مس ہینڈلنگ بھی ہے. فقہ حنفی تو آپ کو پتا ہے نا بےہودگی کا گڑھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو بےہودگی انہوں نے نہیں کی وہ تو ان کے کھاتے میں نہ ڈالیں. یہ زیادتی نہ کریں. تو میمز کے حوالے سے یہ چیز آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے. دوسرا، کسی عالم کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو یوز نہیں کرنی کہ بعد وہ کچھ اور کر رہا تھا، آپ نے جان بوجھ کے اسے ڈی فیم کرنے کے لیے نا اس کا ایک حصہ کاٹ کے نا اس پہ چڑھ دوڑے. یہ کام نہیں کرنا. اور میری ویڈیوز بھی آپ جو اپلوڈ کرتے ہیں میمز میں یا میمز کے علاوہ، کوشش کیا کریں پورا ٹاپک کور ہوا ہو. یہ نہیں ہے کہ آدھی بات ہے. اب ایک ہی ویڈیو آج سے 1.5 سال پہلے اپلوڈ ہوئی، اس کے اوپر پی ٹی آئی والوں نے اپنے حصے کا حصہ نکال کے خوب سیاست کی، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کی سپورٹ حاصل کر لی. اسی ویڈیو میں جو میں نے ان کے اوپر جائز کرٹیسزم کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اوور لک کر دیا. وہ پچھلے ہفتے کسی نے اپلوڈ کیا اسی ویڈیو میں سے، تو اس کے اوپر لوگوں نے پکڑ کے ویلاگز بنا دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے گل وچ کوئی اور ہوندی ہے. تو یہ والی بیوقوفی نہیں آپ نے کرنی. پوری بات جائے، بیلنس بات جائے. اور وہ اتنا خطرناک کھیل ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے تو معاملات کو بالکل بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے. اس طرح کے کام آپ قرآن کے ساتھ کریں نا، مثلا کہ قرآن سے میں وہ ساری باتیں اٹھاؤں جو یہودیوں کو اللہ نے کرٹیسائز کیا ہے کہ ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا، یہ ہے، یہ ہے، اور اینڈ پہ میں عنوان یہ بنا دوں یہودی اللہ کی نظر میں، تو بڑی سخت زیادتی ہے. سورہ بقرہ میں تو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تو یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی. یہ بھی تو وہی خدا کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے روگردانی کی، پھر یہ ہوا. ہاں سٹارٹ میں ایسا نہیں ہوا تھا. سٹارٹ میں تو یہ پیغمبروں کی اولاد تھی، پیغمبروں کے ماننے والے تھے. جب گشتہ ہوئے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر پڑا. اب یہ پوری سٹوری ہے. اسی طریقے سے میرے کوئی پولیٹیکل ویوز ہوں یا کوئی اور ویوز ہوں، میں وہ پوری کی پوری بات کر رہا ہوتا ہوں سٹارٹ میں کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ یوں نہیں، یہ یوں ہو جائے گا. وہ لوگ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں، اسے اپلوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب نے کیا کہہ دیا. تو یہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. میرے ساتھ مذہبی لیڈرز بھی کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ بیان کیا ہے. اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ دنیا میں علماء کا پازیٹیو تعارف ہوتا ہے تب بھی لوگ اس کی بات نہیں سنتے. اور میں وہ اللہ کا ایک حقیر سا بندہ ہوں کہ جس کا تعارف ہی نیگیٹو ہوتا ہے اور لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ریئل ٹائم مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو ان علماء کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو یہ نیگیٹو تعارف کروایا. ان پولیٹیکل لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کریں جو آپ کو نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں. کیونکہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے. کتنا عرصہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ کی بنیادیں زیادہ عرصہ نہیں چلتی. جب لوگ سچائی دیکھتے ہیں تو وہ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ حرکت میمز میں آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ کسی کی آپ اس طریقے سے کوئی یعنی بےہودگی والا معاملہ کریں. علمی رد کریں، علمی رد. اور اس کے رد میں بھی جو ویڈیو بنائے نا تو کم از کم پورا جواب دیں. اس کا جو وہ مطلب اس نے بات کی ہوئی ہے اس کا میں نے جو جواب دیا وہ پورا اس میں ذات ڈالا کریں. ایک ٹکڑا ڈال کے تو مذاق اڑا کے سائڈ میں نہیں. مذاق اڑانا نہیں ہم نے. مذاق اڑانا تو حرام ہے. یہ مذاق نہیں ہم اڑا رہے ہوتے. ہاں مزاح کے انداز میں، اینٹی وینم کے انداز میں، الزامی جواب کے انداز میں کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے آپ دیکھیں ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کا سلپ آف ٹنگ کاٹ کے، کسی نے کوئی عربی لفظ غلط بول دیا وہ کاٹ کے کبھی اس کی میم نہیں بنائی. حالانکہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے میمز والے لوگ. مجھے نہیں پتا یہ لو سامبو چینل کس کا ہے یا فلاں چینل کس کا ہے. ایک دانی بھائی کا مجھے تعارف ہے، وہ کبھی کبھار ادھر آ جاتے ہیں. ادروائز مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کون لوگ ہیں جو بنا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بڑی ذمہ داری سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ میری بات نہ کسی کی بات، یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی.